اس دوران زمین پر کتنے چکر لگائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی زمانہ سے آسمان سے خبر آئی کہ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو خلقت عنایت فرمایا ہے اور انہیں امین الوحی کے خطاب سے بھی سرفراز کیا ہے۔ مجھے اس خبر سے در حقیقت بہت ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ میں اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کو برسر اقتدار دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، نہ مجھے یہ گوارا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کو کوئی خطاب اور عظمت عطا ہو۔ سنا گیا کہ جبرائیل عالم وجود میں آتی ہی سجدے میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے، اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد ہوا، جبرائیل تیری عبادت ممکن ہے، تمہاری نظر میں اہمیت زیادہ رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میں آخر زمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھ گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخرکار انہوں نے پروردگار سے پھر سوال کیا، اے پروردگار عالم، یہ کیسے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے؟ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات نفسیانی و علائق جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تم میں کوئی برکانے اور رائے راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں سنائے، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسیانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی ان پر رکھوں گا، طرح طرح کی جسمانی آزادی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبرائیل، جب ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کتنی زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوں گی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری سرشت میں عبادت، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حالات سن کر کہا، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہی کا یہی رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے کچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ انتہائی پسند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیتے ہوئے وہاں رہے۔ توشہ ختم ہوتی ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق کے منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ بھی پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو۔ اپنے رب کی نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل محترمہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ڈھارس بدائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور میں ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زبانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا، ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا۔ جیسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دی گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال لیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقف رہی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سرت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے کو حکم ہوا جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن عطر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چوری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چوری کو الٹا کرو۔ چنانچہ میں چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چوری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دانت مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھ پہ لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے برگزیدہ فرشتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دراغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ اے دروغہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے
اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم اپنی تنزیہ اور آرائستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امت پر جنت آرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مغموم اور مکروب ہوں۔ دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ آپ نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہی کروں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کی شرف سے مشرف ہوا۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔